قائد اعظم نے کہا یاد رکھو اگر تم نے یہ رولر ایکٹ پاس کر دیا اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں وہ آگ لگے گی جو بجھے گی بھی نہیں، اور تمہارے سے پھر کوئی چیز قابو نہیں آ سکے گی ہندوستان کی، اور اگر اس پارلیمنٹ نے وہ بل پاس کیا تو میں اس پارلیمنٹ سے ریزائن دے دوں گا، آئی ول ناٹ ریمین ممبر آف دس پارلیمنٹ، میں اس گناہ عظیم میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ پھر برطانیہ نے وہ بل پاس کروا لیا، تو قائد اعظم نے پھر یہ نہیں کہا کہ وہ جی میں استعفیٰ دینے کے لیے پارٹی سے پوچھا، وہ ریزائن کر کے لیجسلیچر اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں پھر جلیاں والا باغ کا انسیڈنٹ ہوا جس میں سینکڑوں ہندوستانی مارے گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ جنرل ڈائر کو پھر انگلینڈ میں جا کے ایک سکھ نے قتل کیا، اس کا نام اودم سنگھ تھا، وہ اس نے اس کے باپ اور اس کے کئی عزیز رشتے دار جلیاں والا باغ میں مارے گئے تھے، اور اس نے یہ عہد کیا تھا، وہ بچہ تھا کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں اس قاتل سے بدلہ لوں گا۔ وہ انگلینڈ گیا، اس نے اس کو تلاش کیا، اور وہاں فنکشن تھا جلیاں والا باغ کی تاریخ کے اوپر، اور ڈائر ایز اے ہیرو وہاں آیا ہوا تھا کہ جی میں نے اس طرح انڈین کو قتل کیا۔ وہ اٹھا، اس نے پسٹل نکالا، اس بھرے اجلاس کے اندر اس نے اسے گولی مار دی۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے گیسٹ ہمارے کرنل انعام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرے ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے۔ آج سر اللہ کا شکر ہے کہ ہم 14 اگست قریب ہے ہمارے، وہ دن جس بالکل دن ہمیں اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، بالکل سر، آزادی ہمیں عطا فرمائی۔ کیا ہم حقیقی طور پر آزاد ہیں؟ ہمارے جس مقصد کے لیے ملک پاکستان بنا تھا، کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے، تو کیا جس لیے ہم نے یہ بنایا تھا، ہمارے جو قائد اعظم نے بنایا تھا، اور کیا چیزیں اسی طرح چلی ہیں یا یہ کسی اور ڈگر پہ ہمیں نظر آ رہا ہے فی الحال؟ تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آج 70 سال کے بعد بھی یہ سوال ہم سے نوجوان نسل بھی کرتی ہے، کیا قائد پاکستان اس لیے بنا تھا کہ وہ ملک جس کے اندر کوئی آئین کی بالادستی نہیں ہے، جس ملک کے اندر کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کیا اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ کیا لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں اس لیے قربان کر دی تھی کہ ایک وطن بنے گا؟ ہم نے تو وہاں جو لوگوں کو بتایا گیا نا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک تحریک چلائی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا وہ آئینی تحریک تھی۔ قائد اعظم نے اپنی پوری جدوجہد میں کسی جگہ دھرنا نہیں دیا، کسی جگہ قانون نہیں توڑا، کوئی ان کے خلاف کیس نہیں درج ہوا، وہ کبھی خود کسی جیل میں نہیں گئے، اور مسلم لیگ کا کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو جیلوں میں گیا ہو، کیونکہ انہوں نے کہا نہیں یہ قانون کی حکمرانی ہے، یہ ہم کریں گے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ وہ خود اس حد تک قانون کے پابند تھے کہ جب لاہور تشریف لائے تو لاہور کے جو مسلم لیگ کے گارڈ تھے وہ ان کو لینے کے لیے گئے، اور قائد اعظم اپنی بڑی شیورلیٹ گاڑی ان کے لیے ارینج کی گئی تھی، اس کے اندر بیٹھے، تو جو 2 گارڈ تھے ان کے مسلم لیگ اس زمانے کی مسلم لیگ کے، وہ آ کے گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھ گئے قائد اعظم کی حفاظت کے لیے۔ قائد اعظم نے گاڑی رکوائی، ان سے پوچھا کہ یہاں تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی پروٹیکشن کی۔ انہوں نے کہا اگر تم گر جاؤ تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ساتھیوں نے کہا کیا قانون میں اجازت ہے کہ چلتی گاڑی کے بونٹ پر بھی کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ انہوں نے اتار دیا ان کو۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ایسی ایکسٹرا کام کرنے کی جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان اور ان کی جانیں خطرے میں ہو۔ آج ہمارے لیڈر آتے ہیں، گاڑیوں کے چھتوں پر بھی کارکن بیٹھے ہوتے ہیں، اور راستے میں پھر حادثہ پیش آتا ہے، کارکن گر جاتے ہیں، لیڈر رکتا ہی نہیں ہے ان کا پتہ کرنے کے لیے کیا ہوا۔ قائد اعظم نے ایک طریقے کے ساتھ ایک قانون اور ضابطے کے تحت تحریک چلائی، اور ہمیں یہ پاکستان آزاد کروا کے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دیا، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ یہ اس لیے بنایا گیا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی، ان کو عبادت کی بھی آزادی نہیں تھی، اپنا طرز معاشرت بھی اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں، یہاں بھی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں بندہ دیکھے وہاں کتنی اور عمارات اور بلڈنگ ہیں اسلام آباد میں، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے 2 صوبوں میں تو ویسی شورش چل رہی ہے، بلوچستان میں اور KPK میں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے کہ حالات وہاں سنبھل جائیں، لیکن اسلام آباد تقریباً نسبتاً پرامن ہے، اور وہاں بھی ایک مسجد گرا شہید کر کے ہم نے وہاں بھی ایک اعلان جنگ کا اعلان کر دیا کہ ہم یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، جبکہ اس کی کیا ضرورت تھی اس موقع کے اوپر؟ کیا وہاں حیات ٹاور نہیں بنا ہوا 8 منزلہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر جو ٹوٹل غیر قانونی ہے، جس کو سپریم کورٹ نے جب ٹسلا ٹاور کا کیس آیا تو اس کو تو گرا دیا، وہاں عام لوگوں کی زمینیں تھی، لیکن جب اس کا ذکر آیا جس کے اندر چیف جسٹس ناصر الملک صاحب کا بھی فلیٹ تھا، جس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی فلیٹ تھا، جس کے اندر نیول چیف کا بھی فلیٹ تھا، جس کے اندر سیکٹری انٹیریئر کا بھی فلیٹ تھا، جس کے اندر پاکستان کی تمام اشرافیہ، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بھی فلیٹ ہے،
اس غیر قانونی بلڈنگ میں. جب ان کے نام آ گئے تو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں اس کو ریگولر کر دیتے ہیں. اور وہی بینچ تھا ایسن، وہی بینچ تھا جس نے وہ ٹاور گرایا، اور یہ جب کیس آ گیا تو یہاں انہوں نے کہا اس کو رہنے دیں، ان کو ریگولرائز کر دیں. اور اب میری اطلاع کے مطابق جو ریگولرائز کا فائن ان پر عائد کیا گیا انہوں نے وہ بھی نہیں جمع کرائے. تو جس ملک کے اندر یہ لاقانونیت ہو کہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اوپر کوئی 7 منزلہ بلڈنگ بن جائے غیر قانونی طور پہ، اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور ایک مسجد انہیں نظر آئے جو 50-70 سالوں سے بنی ہوئی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، جس کو گرا دیا جائے. واٹ از دی ریزن؟ کیا ضرورت تھی گرانے کی؟ کیا ساری بلڈنگیں غیر قانونی ختم کر دی گئی ہیں؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں جو چیزیں چند بتائیں، ایک تھی قانون کی حکمرانی. قائد اعظم اسٹرکٹلی قانون کی حکمرانی پر عمل درآمد کرنے والے تھے. پہلا اجلاس ہوا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو، یہ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا افتتاح ہوا کراچی میں. اسٹیٹ بینک از دی لائف لائن آف دی پاکستان، بیکاز اس وقت وہی ایک ادارہ تھا. تو اس کا ٹائم تھا صبح 8 بجے. قائد اعظم ایگزیکٹ 8 بجے سے 5 منٹ پہلے وہاں تقریب میں تشریف لائے. وہاں نہ وزیر اعظم تھا نہ دیگر وزراء تھے. یہ پہلی سرکاری تقریب تھی. قائد اعظم اسٹیج پر آئے، انہوں نے حکم دیا اسٹیج پر سے تمام کرسیاں اٹھا لی جائیں. تمام کرسیاں اٹھا لی گئیں. قائد اعظم نے وہاں اس کا افتتاح کیا. افتتاح کے دوران وزیر اعظم صاحب بمائے کابینہ کے تشریف لائے. قائد اعظم نے حکم دیا کہ آپ کھڑے رہیں، ان کو کھڑا رکھا گیا. اور قائد اعظم نے ایک پیغام دیا کہ بھائی اگر یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، آپ پاکستان کی پہلا ادارہ ہے جس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور یو آر ناٹ پرٹیکولر کہ آپ وقت پہ وہاں پہنچے. لیکن قائد اعظم پہنچے اور انہوں نے ان کو کرسیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا. ایک پیغام دے دیا، آج آپ اپنی اسمبلی کی طرف نظر دوڑائیں. ہماری پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اور آج تک مجھے نہیں یاد کہ اجلاس کبھی وقت پر شروع ہوا. حالانکہ اجلاس کا ٹائم 9 بجے ہونا چاہیے جو سرکاری دفاتر کا ٹائم ہے. جو دفاتر کا ٹائم ہے وہی ٹائم قومی اسمبلی کا ہونا چاہیے، بلکہ وہ لوگ تھوڑا پہلے آئیں، تیاری کر کے آئیں. نہیں، وہ 11 بجے یا 12 بجے اجلاس ہوتا ہے، اور 11 بجے اور 12 بجے بھی چیئرمین سینٹ اور سپیکر گھنٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں کہ کورم ہی پورا نہیں ہوتا. اور بعد ممبران صرف آتے ہیں، ٹی اے ڈی وصول کرتے ہیں اور اجلاس سے باہر سے چکر لگا کے چلے جاتے ہیں. کبھی انہوں نے کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیا. ایک لسٹ آیا ہوئی ہے ممبران کی کہ یہ وہ ممبران ہیں جو کبھی شامل نہیں ہوتے. کتنے ایسے ممبران ہیں جن نے کبھی اجلاس اٹینڈ ہی نہیں کیا سال تک، اور اپلیکیشن بھی نہیں بھیجی کہ ہمیں جناب ایگزمپشن دے دی جائیں. سپیکر کہتے رہ گئے کہ جناب اتنے لوگ ہیں جو اٹینڈ ہی نہیں کرتے، اور بعد میں الاؤنس بھی لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. کیا آپ کو سرکاری ملازم ایسا ہے کہ دفتر نہ جائے اور تنخواہ کلیم کر لے، تنخواہ بھی نہیں اسے ملے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے وہ بائی کاٹ کر کے چلا جائے اور 3 مہینے پارلیمنٹ میں نہیں، اور 3 مہینے بعد آئے، اس کی سیٹ بھی انٹیکٹ رہے، اس کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لے اور چلا جائے؟ یہ تو مذاق ہے بالکل بھائی. بالکل سر، یہ آپ لیکن کیا پیغام دے رہے ہیں نئی نسل کو؟ آپ بالکل اداروں یہ میں بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں پنکچوئلٹی کا کہ آپ کے ممبران بال پارلیمنٹ پنکچوئل ہی نہیں؟ بالکل سر، بالکل یہ تو باتیں ٹھیک ہے، یہ اب کی جوڈیشری کے حوالے سے اور یہ جو سیاستدان اور جو پارلیمنٹ، یہ تمام چیزیں. لیکن سر بہت سارے لوگ جو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے، میرے بہت سارے کولیگز بھی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس دن سے ہی پاکستان کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے تھے جب قائد اعظم فوت ہوئے. پھر ان سے بعد ان کی بہن فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی، ان کے ساتھ جو جنرل ایوب نے کیا. اب اس ہسٹری کی طرف بھی سر تھوڑا سا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اس ہسٹری کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں. لوگ مارشل لاز کے حوالے سے بڑا کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کیا، ترقی نہیں کی. اور اس طرح کی مطلب اس اینگل سے بھی تھوڑا سا بتائیں نا کہ کتنا نقصان کیا جو اس سائڈ سے ہوا، جو سیاستدانوں نے کیا وہ تو نظر آتا ہے. اس کی طرف بھی سر تھوڑے سے رہنمائی فرمائیں. لیکن آپ دیکھیے نا، ایک پرنسپل ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. جس ہوں کا کام ہے نا بنیادی طور پہ اس کو وہی کام کرنا چاہیے. اگر میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب امریکہ 9/11 ہو گیا اور پاکستان پہ بڑا پریشر آیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں ورنہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے، تو اس وقت لاہور میں پرویز مشرف صاحب تشریف لائے. انہیں تمام جرنلسٹوں کو بلایا، تمام جرنلسٹ موجود تھے. اس کو انہوں نے وہاں پر کہا کہ جی دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ ہمیں دھمکی امریکہ نے دے دی، ہمارے پاس ابھی کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے. ہم نے پہلے رشیا کے ساتھ جنگ لڑی، طالبان کو ہم نے ریز کیا، ان کو تیار کیا تاکہ پاکستان محفوظ ہو جائے رشین اٹیک سے، ورنہ رشین ہاٹ واٹر پرسوٹ میں آ رہے ہیں اور وہ آ کے پورے پاکستان کو اس خطے پہ قابض ہو جائیں گے. جو کہ رشیا کی پرانی اسٹریٹجی تو یہی تھی کہ وہ جدھر جاتے تھے قبضہ کرتے چلے جاتے تھے. تو ہم نے ان کو کھڑا کیا، وہ لڑے، رشیا کو شکست ہو گئی.
वहाँ इस हुकूमत कायम हो गई। अब अमेरिका केम इन और अमेरिका ने कहा अब हमारे आप साथ हो जाएं, जबकि 9/11 में जितने लोग थे जिनके नाम लिए गए उनमें एक भी अफगानी नहीं था, ना उनमें कोई पाकिस्तानी था ना अफगानी था, लेकिन हुँ, सारा नजला पाकिस्तान पे गिरा, अफगानिस्तान पे गिरा। और उन्होंने कहा जी आप हमारा साथ दें। तो उस मौके पे नवाए वक्त के जो एडिटर थे जनाब मजीद निजामी साहब मौजूद थे। मजीद निजामी वाज द फर्स्ट ओपोनेंट क्रिटिक। वो कहते थे हमें उसमें हिस्सा ही नहीं लेना, आप अपने आप को गैर जानबदारी का ऐलान करें, हमें क्या लेना देना इस जंग के साथ, ये हुँ, उनकी जंग है, वो जिधर से मर्जी आकर लड़े। तो हुँ, हुँ, उस मुशर्रफ साहब ने मजीद निजामी को ये कहा कि आप निजामी साहब बताइए, अगर आप मेरी जगह होते और हुँ, ये हुँ, जंग हो जाती, ये हालात होते और अमेरिका आपको कहता, तो आप क्या रिएक्शन, आपका क्या रिएक्शन होता? तो हुँ, हुँ, निजामी साहब ने बड़ा एक तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं क्यों होता आपकी जगह पर, इस जगह पर वही होता जिसको अवाम ने मुंतखब किया था और वो हुँ, फैसला हुँ, करता। आप भी ना हुँ, होते हुँ, ना, आपको हुँ, तो हमने मुंतखब ही नहीं किया फैसला करने का, आप फैसला हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। उन्होंने हुँ, कहा हुँ, मैं एडिटर हूं, मुझे एडिटर का ही काम करना है, आपने मशवरा मांगा है, मैं मशवरा दे दिया है, हुँ, हुँ, लेकिन जो कह रहे हैं ना मैं फैसला करूं, तो मैं क्यों करता, फैसला तो उसी ने करना था जो इलेक्टेड वज़न था मुल्क का, वो फैसला हुँ, हुँ, करता। आप तो, आपका तो काम ही नहीं था, आपने उसको हुँ, निकाला, आप आ गए, अब आप फैसला यही करेंगे कि हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए। और आपने हुँ, उस पराई जंग में अपने आप को घसीटा और हुँ, उसके हुँ, बदले में लोगों को यही पट्टी पढ़ाई कि हमें जनाब कश्मीर भी महफूज हो गया है, न्यूक्लियर एसिड भी महफूज हैं और हमें जनाब डॉलर भी मिलेंगे। डॉलर तो हमें मिले, हुँ, लेकिन हुँ, डॉलर के बदले में हमारे, हुँ, पहले तो हम कहा करते थे ना 70,000 लोग उस जंग में शहीद हुए, आज वो उनकी हुँ, हुँ, तादाद लाखों से ज्यादा हो चुकी है। वजह कि बिल्कुल। वो उनकी जंग थी, हमें तो उस जंग में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था। हमें तो गैर जानबदार रहना था कि जनाब हम गैर जानबदार हैं, आप जाने और वो जाने, वो वहां अटैक भी ना कर सकते, मगर हमने फैसिलिटेट किया, अपने अड्डे उनके हवाले किए, कौम को भी धोखा दिया। और उसके बाद जनाब अमेरिका ने भी हमारी इस खिदमत गुजारी की कदर न की। उन्होंने भी कहा कि आपने हमारे साथ झूठ बोला, आप डुअल गेम करते रहे। तो फिर हमने क्या कमाया सिवाय लाशों के, और तो हमें कुछ भी ना मिला, इकॉनमी भी हमारी सीधी ना हो सकी। तो आज भी मैं ये समझता हूँ, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिंदगी का ये असूल था कि हर काम के लिए जो आदमी उसके अहल होता उसको खड़ा करते। ये नहीं है कि आप कहें कि जी फलां को भेज दो, फलां आगे चला जाए। आपने जो मनसब भी तकसीम किए, सबसे अहम ओहदा उस जमाने में गवर्नर का ओहदा होता था, क्योंकि बहरीन और बेशुमार इलाके फतह हो चुके थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नए फतह होने के वाले इलाके की तरफ गवर्नर भेजे। और आपने हजरत अब्बास आपके चचा थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दोस्त भी थे, हम उमर भी थे, उनने ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी किसी इलाके का गवर्नर बना दीजिए। आपने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जात पर तुम्हें अमल बनाता हूँ, ये गवर्नर ही और ये ओहदे बड़े जवाबदेह होना पड़ता है, कल अल्लाह के हजूर कौन तुम्हारी सिफारिश करेगा, मैं तो सिफारिश ना कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जात पर हुक्मरान बनाता हूँ, तो अपना जायजा लो। मैं नहीं समझता कि तुम्हें मैं ओहदा देकर वहां मैं भेज दूं। आपने ओहदा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि आप जानते थे कि मेरी जो खानदान है, ये मेरी फैमिली ये कुर्बानी देगी, मगर ओहदे उन लोगों को दूंगा जो उसके अहल होंगे। अपने खानदान में से जो अहल थे उनको भी आपने ओहदा देना मुनासिब न समझा। आपने कहा यहाँ से नेपोटिज्म होगा, अगर अपने चचा को मैं एक इलाके का गवर्नर बना दूं, जबकि मेरे पास बहुत बड़ी ट्रेन टीम मौजूद है जो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मैं उनको क्यों ना आगे भेजूं? ये आपने, और जब बदर के ऊपर दुश्मनों ने कहा जी आप हमारे मुकाबले के बंदे भेजें, बदर में उन्हें उनके 3 लोग सामने आए, तो आपने पहले अंसार ने कहा नहीं, हमारी मौजूदगी में कोई महाजरीन में से बंदा आगे नहीं जाएगा, हमने आपसे वादा किया हुआ है कि आपकी ऐसे हिफाजत करेंगे जैसे अपनी बीवी बच्चों की करते हैं, हमारी मौजूदगी में कोई नहीं जाएगा। तो अंसार जब आगे आए तलवारें लेकर, तो मक्का वालों ने कहा जी हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, ये तो बकरियां चराने वाले हैं, भेड़ें चराने वाले हैं, आप हमारे मुकाबले के लोग भेजें। तो आपने फिर किसको भेजा? आपने अपने चचा हजरत हमजा को भेजा, अपने चचा हजरत हारिस को भेजा, जनाब हजरत अली करमल्ला वजह को भेजा, जो आपके दामाद भी थे और चचाजाद भाई भी थे। आपने ये सबक तय कर दिया कि हुक्मरान की जब कुर्बानी का वक्त आए तो हुक्मरान अपने खानदान की कुर्बानी पेश करे, जब ओहदों का वक्त आए तो फिर वो लोग जो ओहदों के अहल हैं उनको मनसब दिया जाए। आज हम देख लें हमारे यहाँ किस तरह मनासब तकसीम होते हैं, क्या वो लोग अहल हैं जो उन मनासब के ऊपर काबिज हैं? और आपने ये भी खबरदार फरमाया कि जब एक वक्त ऐसा आएगा, मफहूम है हदीस शरीफ का, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, कि तुम्हारे ऊपर ना आए लोग मुसल्लत हो जाएंगे। जब ऐसी सूरत हाल आ जाए, फिर क्यामत का इंतजार करना, क्यामत ही आके हालात को बदलाएगी, तुम हालात नहीं बदल सकते।
ہماری میری حکمرانوں سے یہ درخواست ہے کہ یار ملک کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کریں. روزانہ ویڈیوز آتے ہیں جی پولیس یہ کر رہی ہے، پولیس وہ کر رہی ہے، ویڈیوز، اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ پولیس، آپ نے ریاست کو پولیس اسٹیٹ بنا دی ہے بھائی. نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے. آپ قانون پہ قانون بنا رہے ہیں کہ یہ قانون ہوگا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، یہ قانون ہوگا تو یہ ہو جائے گا. میں ایک ہی مثال بتاتا ہوں. انگریزوں نے غالباً 1913 کے اندر رولٹ ایکٹ متعارف کرایا، اور رولٹ ایکٹ کا مقصد کیا تھا کہ کسی بھی آدمی کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پر گرفتار کیا جا سکتا ہے. جب گرفتار کیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ اپنا دفاع پیش کرے، اور اگر وہ اپنا دفاع پیش کرنے میں ناکام رہا تو اس کو سزا دے دی جائے گی. دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ملزم کو پکڑا جاتا ہے، اس کے خلاف الزام ثابت کیا جاتا ہے، اور اگر ثابت نہ ہو تو اسے رہا کیا جاتا ہے. یہ پہلا قانون تھا جو رولٹ نے بنایا. اس نے کہا یار انڈین ہندوستانیوں کو کنٹرول ہوں، کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسا قانون بناؤ جس کو چاہو پکڑو، اس کو کہو جی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے، نہیں کرے گا تو سزا بھی دے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس اسمبلی کے لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا کے ممبر تھے اس وقت. ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جب یہ قانون آیا تو قائد اعظم نے تقریر کی. وہ تقریر آج بھی شائع ہو چکی ہے. وہ علیحدہ ہوں، بدقسمتی کی بات ہے کہ جس کتاب میں وہ کتاب تقریر شائع ہوئی، وہ کتاب آج ہمارے ملک میں بین ہے. وہ ہوں، بازار سے خریدی بھی نہیں جا سکتی، بیچی بھی نہیں جا سکتی. ہم نے تو یہ ظلم کیا نا. تو قائد جی، اعظم، یہ میں آج عوام کو بتانا چاہتا ہوں، قائد اعظم نے خطاب کیا. قائد اعظم کی تقریر موجود ہے، وہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. قائد اعظم نے کہا یاد رکھو، اگر تم نے یہ رولٹ ایکٹ پاس کر دیا اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں وہ آگ لگے گی جو بجھے گی بھی نہیں، اور تمہارے ہوں، سے پھر کوئی چیز قابو نہیں آ سکے گی ہندوستان کی. اور اگر اس پارلیمنٹ نے وہ بل پاس کیا تو میں اس پارلیمنٹ سے ریزائن دے دوں گا. آئی ول ناٹ ریمین ممبر آف دس پارلیمنٹ. میں اس گناہ عظیم میں شامل نہیں ہونا چاہتا. پھر ہوں، برطانیہ نے وہ بل پاس کروا لیا. تو قائد ہوں، اعظم نے پھر یہ نہیں کہا کہ وہ جی میں استعفیٰ دینے کے لیے پارٹی سے پوچھا. وہ ریزائن کر کے لیجسلیٹو اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے. اس کے نتیجے میں پھر جلیاں والا باغ کا انسیڈنٹ ہوا جس میں سینکڑوں ہندوستانی مارے گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ جنرل ڈائر کو پھر انگلینڈ میں جا کے ایک سکھ نے قتل کیا. اس کا نام اودم سنگھ تھا. وہ اس نے، ہوں، اس کے باپ اور اس کے کئی عزیز رشتے دار جلیاں والا باغ میں مارے گئے تھے. اور اس نے ہوں، یہ ہوں، عہد کیا تھا، وہ بچہ تھا، کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں اس قاتل سے بدلہ لوں گا. وہ انگلینڈ گیا، اس نے اس کو ہوں، تلاش کیا، اور وہاں فنکشن تھا جلیاں والا باغ کی تاریخ کے اوپر، اور ڈائر ایز اے ہیرو وہاں آیا ہوا تھا کہ جی میں نے اس طرح انڈین کو ہوں، قتل کیا. وہ اٹھا، اس نے پسٹل نکالا، اس بھرے اجلاس کے اندر اس نے اسے گولی مار دی. اور ہوں، جب وہ گرفتار ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے رام محمد سنگھ آزاد. میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کا بدلہ لینے آیا ہوں کہ جو تم نے وہاں قتل عام کرایا تھا. تو قائد اعظم نے جو پیشین گوئی کی تھی نا، کہ پھر اس کے بعد لاہور میں بھی مارشل لا لگ گیا، امرتسر میں بھی مارشل لا لگانا پڑا انگریزوں کو. اتنے حالات خراب ہو گئے ان کے پاس کہ ان کو سمجھ نہ آئے کہ کیا ہوا. یہ اس کی نشاندہی قائد اعظم نے کر دی تھی کہ اگر تم نے رولٹ ایکٹ پاس کیا تو ہندوستان میں امن نہیں ہوگا. امن قائم کرنے کے لیے انصاف کیا جاتا ہے. امن بالکل، قانون بنانے سے نہیں ہوتا کہ آپ سخت قانون بنا دیں کہ اس کی جائیداد ضبط ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا، اس کو وکیل کی خدمات نہیں دی جائیں گی، امن ہو جائے ہوں، گا. امن اس طرح کبھی بھی نہیں بالکل، ہوتا. سر یہ آپ نے بڑے انسانی اچھے فطرت کے خلاف ہے. بالکل، بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے، بتائے اور کافی ڈیٹیل چیزیں ہمیں بتائی ہسٹری کے حوالے سے۔ کچھ کرنٹ چیزیں ہیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے بڑے دبنگ جواب دیا امریکہ میں، ان صحافیوں نے ان سے کویسچن کیا تھا انڈیا کے حوالے سے۔ انہوں نے بڑے دبنگ جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اگر ڈیم بنائے گا تو ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں، 10 میزائلوں سے ہم وہ ڈیم تباہ کر دیں گے، اور انڈیا اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور ہم مشرق سے شروع کر کر مغرب کی جانب جائیں۔ اس طرح انہوں نے بڑے جسے کہیں پرجوش جواب بھی دیے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور انڈیا کہتا ہے کہ جو شاید جنگ بہت جلد دوبارہ شروع ہوگی، جو ان کا ایئر چیف تھا، اس کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ بہت جلد دوبارہ بھی جنگ شروع ہوگی۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کچھ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی. ہوں، ہماری ہوں، فوج نے، جنرل عاصم منیر نے بڑا ایک بولڈ سٹینڈ لیا انڈیا کے خلاف، ہوں، ہوں، اور ہوں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی. اور انڈیا کو خود امریکہ جا کر ریکویسٹ کرنی پڑی امریکیوں سے کہ جی جنگ ہماری بند کروائیں، اور جنگ بند ہوئی. ان کے ہوں، ہوں، پہلے حلے میں 6 طیارے ان کے گرا دیے گئے. ہوں، آج ہوں، وہ ان کا ایئر چیف کہہ رہا ہے کو 3 مہینے کے بعد کہ نہیں جناب اتنے طیارے تو نہیں گرے تھے، یہ ہوا تھا. اور اس ہوں، کے اوپر سب سے زیادہ کریٹک انڈین کے جرنلسٹوں نے کیا کہ یہ بات آج آپ کو یاد آئی ہے کہ آپ کا اتنا ہوں، نقصان نہیں ہوا. تو انڈیا ہوں، ہوں، کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. یہ ہوں، بات ہوں، ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھی بتا دی تھی
کہ آپ हुँ, हुँ, कभी भी ट्रस्ट ना करें, और उन्होंने कहा अगर तुम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो कभी हुँ, भी हुँ, हथियार ना डालना, चाहे हुँ, पहाड़ों हुँ, में, दरियाओं में, जंगलों में तुम्हें लड़ना पड़े, तुम लड़ना और तुम ही जीतोगे। तो मैं हुँ, हुँ, समझता हूँ कि मौजूदा क़यादत ने ये फैसला किया है, मिलिट्री क़यादत ने, कि हम किसी हुँ, सूरत में बाज डाउन नहीं करेंगे। हमें हुँ, कोई हुँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह का फैसला है। हुँ, तुम हुँ, ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन होगे। हम अपना हुँ, ईमान जो है ना उसको मजबूत करें और अपने बिल्कुल, ईमान का मुज़ाहरा करें कि अल्लाह ने जो हमें ईमान की इतनी बड़ी दौलत अता की है, वो हमसे क्या मुतालबा कर रही है। हमारा बिल्कुल, ईमान बिल्कुल, हमसे ये मुतालबा करता है कि हम अल्लाह की राह में लड़ें, अल्लाह की राह में खड़े हों और अपने अंदर इत्तेहाद रखें। इस वक़्त बिल्कुल, सबसे जो चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद है। हुँ, कायदे-आज़म हुँ, ने भी कहा था इत्तेहाद, तंज़ीम और यकीन मोहकम, ये 3 असूल कायदे-आज़म ने हमें बताए थे। हमें हुँ, आज हुँ, हमारी नौजवान लीडरशिप को भी चाहिए कि इन 3 असूलों को आम आम करें, कि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी की जाए, लोगों का हुँ, हुँ, एहतसाब होना चाहिए, पता चले मैंने गलत काम किया तो मुझसे पूछा जाए। ये हुँ, नहीं है हुँ, कि गलत काम भी करें और उसके बाद फिर इक़्तिदार उन्हीं के हवाले किया जाए। जब एहतसाब बिल्कुल, हो, बिला रियायत और उसके बाद हुँ, कमिटमेंट हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमें ये तय बिल्कुल, कर लेना चाहिए कि हमने दुश्मन का मुकाबला करना है, वो पानी की जंग नहीं जीत सकता, क्योंकि वो हुँ, पानी हुँ, लेकर क्या करेगा। आज भी इंडिया ने सतलज में पानी रोक छोड़ना पड़ा उसे। उसके हुँ, डैम हुँ, खुद ब खुद उस पानी के प्रेशर से नहीं रह सकते कि वो रोक के हुँ, बैठ हुँ, जाए। पानी एक ऐसी हुँ, चीज़ तो नहीं है कि वहाँ को डब्बे में बंद कर देगा और हमें भेजेगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बिल्कुल, बात ये है, इस वक़्त हमारा प दुनिया में चाइना और पाकिस्तान का अलायंस है, और चाइना हुँ, ने हुँ, ये प्लान बना के अनाउंस भी कर दिया है कि हम तिब्बत में एक बहुत बड़ा ग्रैंड डैम बना रहे हैं। अगर तिब्बत में वो बिल्कुल, डैम शुरू हो गया, इंडिया ने उस पर बड़ा एहतजाज किया है, तो क्या हुँ, होगा कि हुँ, ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है वो वहाँ रोक दिया जाएगा। अगर हुँ, हुँ, ब्रह्मपुत्रा का पानी वहाँ रुका, तो इंडिया के जनूब में टोटल बदहाली और कैद की सूरत-ए-हाल होगी। ये बिल्कुल, लॉ है, कानून है दुनिया का कि जो पानी जिस मुल्क से निकलता है, सोर्स है, वो हुँ, हुँ, पानी अपनी ज़रूरत का पानी तो रिटेन कर सकता है, मगर ज़रूरत बिल्कुल, से ज़्यादा पानी रिटेन नहीं किया जा सकता, वो पानी आगे तक जाएगा जहाँ तक वो दरिया जाते हैं। तो इंडिया ने बिल्कुल, इसकी वायलेशन की है, इंडिया ने कहा जी हमने सिंध ताज के तहत हुँ, पानी बंद कर देंगे, जिसका हुँ, हुँ, आर्मी चीफ ने बड़ा दबंग तरीके से जवाब दिया कि अगर आप करेंगे तो हम आपके डैम ही उड़ा देंगे। तो मेरा हुँ, ख्याल हुँ, है डैम उड़ाने तक नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हुँ, वहां तो हुँ, पानी पहुंचेगा अगर तिब्बत से पानी आया। अगर इस फार्मूले पे जो इंडिया भी हुँ, फार्मूला लगा रहा है कि हम बंद करेंगे, तो इस फार्मूले पे चाइना भी अमल करेगा, वो भी बंद कर देगा, फिर आप कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल, अल्टीमेटली ये इंटरनेशनल कवेनेंट है कि कोई हुँ, भी हुँ, मुल्क, क्योंकि एक दरिया तो नहीं है, दुनिया में कितने दरिया हैं जो चल रहे हैं जिनका ओरिजिन कहीं और से होता है और टर्मिनेट कहीं और जाकर होते हैं। तो ये बिल्कुल, इंटरनेशनल कानून है कि कोई मुल्क भी, और ये हुँ, भी मैं हुँ, आपको बताऊं, इस कानून की इब्तदा भी इस्लाम नहीं रखी। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस ज़माने में ये था कि जब बारिशों का पानी आता था दरियाओं नालों में, तो वो नीचे तक जाता था। तो एक हुँ, हुँ, साहब थे अंसार के, वो आपके पास आए, उन्होंने कहा जी मेरे और उस पानी के नाले के दरमियान हज़रत ज़ुबैर का खेत है, आप हुँ, हुँ, मेहरबानी करें उन्हें कहें कि पानी न रोकें। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक तारीखी फैसला दिया। उन्होंने कहा ज़ुबैर, तुम पानी इतना रोक सकते हो कि एक दफ़ा तुम्हारे फलों को, तुम्हारे दरख्तों को पानी टखनों तक जैसे निशान होता है, इतना पानी तुम्हारे खेतों तक पहुँच जाए। जब इतना पानी आ जाए हुँ, और हुँ, उनको पानी मिल जाए, उसके बाद ये पानी खोल दो। उसके बाद तुम्हें किसी को पानी के रोकने का इख्तियार नहीं। ये आपने कानून बना दिया। तो हुँ, ये हुँ, 1500 साल पहले का कानून है कि आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी कीजिए। पहला हक हुँ, है हुँ, अगर आपके पास पानी आता है। लेकिन उसके हुँ, बाद आप कहें जी इस पानी को मैं खड़ा रखूँ और 2-2 फुट की सतह बुलंद कर लूँ और आगे जाने ही हुँ, ना दूँ। उस वक़्त भी गैर कानूनी था, इसी के ऊपर फिर कानून साज़ी हुई। इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल, इसी ऊपर बना कि आप डैम बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कि मेरी इतनी ज़रूरत है लेकिन आगे आप पानी जाने देंगे। दुनिया में हुँ, किसी कौम को या किसी मुल्क को इसकी इजाज़त नहीं मिली कि वो एक ऐसा डैम बनाए और जहाँ आगे हुँ, हुँ, दरिया जाने, दरिया रिवर नील हमारे सामने है, कहाँ से जारी होता है हुँ, और कितने मुल्कों से गुज़र के आता है। हर मुल्क ने उसके ऊपर बिल्कुल, डैम बनाए हुए हैं। अपनी ज़रूरत का बिल्कुल, पानी वो स्टोर कर लेते हैं, जैसे बारिशें हैं पानी स्टोर हो जाएगा। लेकिन वाफ़र पानी जो है वो बाकायदा मुआहदा होता है कि इतने परसेंट पानी आप रखेंगे, इतना पानी आगे जाएँगे, वरना फौरी तौर पे इंटरनेशनल बॉडी के आप पास चले जाएँगे। अभी भी हुँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमारी बात हुँ, को तस्लीम किया और इंडिया को कह दिया कि आप अपनी ज़रूरत हुँ, से हुँ, ज़्यादा पानी किसी सूरत में नहीं रोक सकते। और ये भी हुँ, हुँ, पाबंद हैं वो, कि जब पानी हुँ, वो छोड़ने लगे, जैसे अभी उन्होंने सतलज में छोड़ा है, वो दे हुँ, आर हुँ, बाउंड टू इंटीमेट अस कि जनाब हम पानी खोलने लगे हैं, आप अपने इलाके में हिफाज़ती इक़दामात कर लें।
وہ انڈیا نے ہوں، اس پر بھی کبھی عمل نہیں کیا. وہ جب بھی پانی چھوڑتا ہے ہمیں صبح پتہ چلتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا یہ ڈسپلن، ہمیں اپنا یہ پروگرام اس کو افیکٹو طریقے سے بنانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے. ہم نے گورنمنٹ نے اربوں روپے خرچ کر کے ریڈار نصب کیے ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں سے ریڈار کی بیٹریاں بھی ختم ہو گئی. ہم نے کبھی بادر ہی نہیں کیا. ہمارے ہاں جب سیلاب ہو کے تباہی ہو جاتی ہے پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے کہ ہم نے تو یہ کرنا تھا. ہم نے آج ہوں، تک کالا باغ ڈیم نہ بنایا تاکہ جو وافر پانی سمندر میں جا رہا ہے اس کو ہم ریٹین کرنے کا کچھ بنا لیں. اگر وہ نہیں بنا بالکل، سکتے تو کتنے اور ڈیم بنا سکتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں بالکل، جن نے اپنے طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے ڈیم بنائے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہوں، ہر علاقے میں چھوٹے ڈیم بنائیں. جب بارشوں کو زمانہ ہو تو ان پانی کو ہم سٹور کریں اور اپنے جو بالکل، پانی کا لیول بڑھائیں. اگر ہم یہ کریں گے، ہم نے صرف بستیاں بسائی ہیں، وہ بھی ہوں، دریاؤں ہوں، کے راستے پہ بسا دی ہیں وداؤٹ ریلائز کرتے ہوئے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ عمارات بالکل، اور بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ تو پلاننگ کے بالکل، پرنسپل کے خلاف ہے. پانی کے بالکل، نیچرل راستے کو نہیں روکا جا سکتا. آپ اس راستے کو اسی طرح چلنے دیں. وہ راستہ صدیوں سے ہوتا ہے اور پانی کو موڑا آپ اس کو موڑ سکتے ہیں. آپ ہوں، اس ہوں، کو ایک راستہ اور دے سکتے ہیں لیکن ود فل پلان کے تحت آپ دیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں کالونی کھڑی کر دیں کہ جی یہ ہم نے بند کر دیا اب کچھ بھی نہیں. ایسے نہیں ہوگا. وہ پانی آئے گا. آپ کراچی ہوں، میں دیکھ لیں اور پاکستان کے کتنے حصوں میں دیکھ لیں کتنی کالونیاں ہوں، بنی وہ پانی کے نیچے زیر آب ہو گئیں اور جانی مالی ہوں، نقصان علیحدہ ہوا. وجہ کہ وہ ہوں، ہمارے اداروں کی کرپشن ہے جس کے اندر ہوں، ہمارے بڑے بڑے ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام پلاننگ کرنا ہے وہ ہوں، وہاں ہوں، پہ آپ انہیں کبھی وہاں کو ایکسپرٹ نہیں نظر آیا جو پلان کر کے بتایا کہ جناب یہ آپ یہاں بستی نہیں بسا سکتے، یہاں کالونی نہیں بن سکتی، یہ پانی کی گزرگاہ ہے. آپ یا ہمیں ہوں، پہلا الٹرنیٹ دیں کہ اس پانی کی گزرگاہ کو آپ کدھر لے جا رہے ہیں. کوئی آپ نے الٹرنیٹ ہی نہیں دیا. وہاں بستی بنا دی ہے. ہوں، اور ہمارے سی ڈی اے دیکھا جائے تو یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو پورے اسلام آباد کو جو کنٹرول کرتی ہے. ان کی اجازت کے بغیر تو ایک اینٹ بھی نہیں لگ سکتی. یہ جسٹس بالکل، اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فار آل دیز ایکٹس سی ڈی اے از ریسپانسبل. کہ سی ڈی اے کا بالکل، کام ہے دیکھنا. ان کے پاس پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے بالکل، وہ دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل، بالکل، جب بالکل تک ہم کریں اپنے صاحب، اداروں کو محتاط نہیں کریں گے بیکاز اٹ از اے سول کنٹرول ہے سی ڈی اے کے پاس نا پورا. پھر ڈی ایچ بالکل، اے اس کے اندر آتا ہے. ڈی ایچ اے ہوں، کو ہوں، خود مختار ادارہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا رہے. وہ بھی سی ڈی اے کے رولز ریگولیشن میں آئے گا کیونکہ جو اسلام بالکل، آباد کی جتنی حدود ہے ہم ڈی ایچ اے کے آگے بھی لکھتے ہیں ڈی ایچ اے اسلام آباد تو اس کی مین اپروول جو ہے وہ سی ڈی اے دیتا ہے. تو سی ڈی اے کیا کر بالکل، رہا ہے؟ تو یہ سی بالکل، ڈی اے ٹیکن ٹو ٹاسک. اس لیے جسٹس محسن کیانی نے ابھی فیصلہ دیا ریسنٹلی. انہوں نے کہا جی سی ڈی اے کو پھر بین ہی کر دیں. اگر سی ڈی اے بالکل، اپنا کام نہیں کر سکتا تو بین کریں، ختم کریں. اربوں روپے کا بالکل، بجٹ ہم ضائع کر رہے ہیں اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ چلا رہا. تو ہم اللہ بالکل، تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اس وطن عزیز کو قانون آئین کی بالادستی کے تحت اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالکل، ہم آمین، متحد ہو کر تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو کر پاکستان کے اتنے مسائل ہیں کہ ان کے اوپر بیٹھ کے غور و فکر کریں اور اس طرح لے کر آگے چلیں. اگر ہم یہ کریں بالکل، گے تو یونین از اسٹرینتھ. یہ ہمارا بالکل، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے. ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر ہم اتحاد نہیں بالکل، کریں گے پھر ہمیں ہوں، دشمن کی ضرورت نہیں. ہم آپس میں لڑ مریں گے. اللہ تعالیٰ بالکل، سے بالکل، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور اس آزادی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل، بڑی مہر. آمین، تھینک یو ویری مچ جناب. بالکل، جی تو ناظرین ہمارے ساتھ کرنل انعام الرحیم صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائی ہیں چیزیں ہر حوالے سے. فی الحال کے لیے ناظرین نیا دوست محمد قذافی کو اور کرنل انعام الرحیم صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.